محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ آج کا درس قرآن سورہ فرقان کی آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ فرقان کا نمبر 25 ہے اور اس کی آیت 26 سے درس قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن ساری کی ساری بادشاہی رحمان کی ہوگی۔ رحمان اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اس دن ساری کی ساری حکمرانی، بادشاہی، حاکمیت صرف رحمان کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ وَقَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا۔ کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا۔ اور انہی آیات کی روشنی میں ہی ہم دیکھیں گے کہ قرآن نے کافر کن کو کہا ہے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہی ساری کی ساری رحمان کی ہوگی، اللہ کی ہوگی، یعنی حکم اللہ کا چلے گا، قانون اللہ کا لاگو ہوگا، کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی۔ وَقَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور کافروں کے لیے وہ دن بڑا بھاری ہوگا، بہت سخت ہوگا۔ یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ اور سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوچھا جائے گا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے۔ تو میرے پیارو، اللہ کا اس دن اس قدر خوف طاری ہوگا، انسانوں پر اس قدر رعب و دبدبا ہوگا کہ کسی کو یہ تک کہنے کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی یہی کہے کہ یا اللہ تیری بادشاہی ہے۔ بڑے بڑے فرعون، نمرود، شداد جیسے جابر حکمران گردنیں جھکائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے۔ کوئی جواب نہیں آئے گا، اور جب اللہ چاہیں گے خود ہی اس کا جواب دیں گے کہ للہ الواحد القہار، آج اللہ اکیلے کی بادشاہی ہے، وہ جو زبردست قوت کا مالک ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، سورہ فرقان کی اگلی آیت 27 نمبر آیت، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ہر ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، یعنی پچھتائے گا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہتھر ددیاں وڈے گا۔ یقولو، کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول والا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اس دن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ کی اہمیت معلوم ہوگی۔ کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کہ میں نے فلاں کو دوست کیوں بنایا، فلاں کی صحبت کیوں اختیار کی، فلاں کے پیچھے کیوں لگا، فلاں کو اپنا راہبر، اپنا مرشد کیوں قرار دیا۔ کیا ہوا؟
لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے از ذکر سے، نصیحت سے ہٹا دیا، بہکا دیا، گمراہ کر دیا، بعد اذ جاءنی، جب کہ وہ نصیحت نامہ یعنی قرآن آ چکا تھا۔ اس کے آنے کے بعد مجھے اس شخص نے جس سے میں نے دوستی کی، جس کے پیچھے لگا، جس کی بات مانی، اس نے مجھے قرآن سے بھٹکا دیا۔ پیارے ساتھیوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کو آیت نمبر 26 میں یعنی آج کے درس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافر کہا، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، کہ وہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا۔ اور دوسری آیت یعنی آیت نمبر 27 میں انہی لوگوں کو ظالم کہا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ہر ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا یعنی پچھتائے گا اور کہے گا کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ وہی کافر، وہی ظالم ہے جو اب پچھتاتے ہوئے کہہ رہا ہے کاش کہ میں فلاں کے پیچھے نہ لگتا جس نے مجھے قرآن سے دور کر دیا، اس کے بعد کہ قرآن آ چکا تھا۔ یہ کافر، ظالم، گمراہ انہی کو کہا گیا ہے جو قرآن سے بھٹک گئے۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو ہے ہی انسان کو دھوکہ دینے والا۔ وہ پچھتانے والا، ہاتھوں کو کاٹنے والا کہے گا کہ شیطان تو ہے ہی انسان کو دھوکہ دینے والا۔ شیطان کس کو کہے گا؟ اپنے اس دوست کو، اپنے اس راہبر کو جس کے پیچھے لگا، جس کو دوست بنایا، جس نے قرآن سے بہکا دیا، جس نے قرآن کی راہ سے ہٹا دیا۔ شیطان کون ہوا؟ قرآن سے دور لے جانے والا، قرآن سے بہکانے والا۔ عزیزان گرامی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسولوں کو بطور گواہ کے لائیں گے، رسولوں سے بھی ہم پوچھیں گے، ان سے بھی حساب لیا جائے گا، اور آخری نبی سیدنا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا، اور آپ کی قوم نے کیا رد عمل ظاہر کیا، کیا جواب دیا؟ تو اللہ تعالیٰ بیفور ٹائم بتا رہے ہیں کہ رسول اس دن کہیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ یا رب ان قوم اتخذوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو میری قوم کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور اپنی امت کو کہہ رہے ہیں، اور لا محالہ یہ امت کا اولین طبقہ نہیں ہے، یہ صحابہ اکرام نہیں ہیں، ان کی اولادیں نہیں ہیں، یہ ہمارے دور کے لوگ، ہمارے جیسے لوگ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، قرآن پر عمل نہیں کر رہے، ان کے خلاف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو پیارے ساتھیوں، یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ وہی جن کو پہلی آیت میں کافر کہا گیا، جن کو دوسری آیت میں ظالم کہا گیا، جن کو پھر قرآن سے بھٹکے ہوئے کہا گیا، جن کو شیطان کے پیروکار کہا گیا، ان کے بارے میں رسول کہہ رہے یا رب ان قوم اتخذوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو
محجور کر رکھا تھا، چھوڑ رکھا تھا۔ تو پیارے ساتھیوں، قرآن کا چھوڑنا کیا ہے؟ کیا اس کا پڑھنا، اس کی تلاوت چھوڑنا ہے؟ نہیں، تلاوت تو بہت ہوتی ہے، پڑھا تو بہت جاتا ہے، محافل شبینہ ہوتی ہے، تراویحوں میں پڑھا جاتا ہے، ہر محفل میں پڑھا جاتا ہے، لیکن چھوڑا کیا ہے؟ قرآن پر عمل چھوڑا ہے۔ اور حضور یہی فریاد کریں گے، حضور یہی شکایت کریں گے۔ اب یہاں سے جان لیجئے کہ حضور کی طرف سے دربار الہی میں شفاعت ہوگی یا شکایت ہوگی، جو پروردگار خود بیان کر رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، اور حضور فرمائیں گے، جو الفاظ ہے اس میں آ رہا ہے ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو مہجور کر رکھا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ قرآن اللہ کی عدالت میں موجود ہوگا، اور نبی مکرم علیہ السلام قرآن کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 31 سورہ فرقان کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ اسی طرح جس طرح یہ کافر، ظالم، یہ بھٹکے ہوئے، یہ شیطان کے پیروکار، انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا، اسی طرح ہر نبی کے دشمن ہوئے وہ لوگ جو گناہگار تھے، جو مجرم تھے۔ تو جرم یہاں کون سا بیان ہو رہا؟ اللہ کی کتاب کو عمل سے نکال دینا، چھوڑ دینا۔ تو یہاں کیا کہا؟ نبی کے دشمن اور مجرم قرار دیا ان کو۔ کن کو؟ انہی کو جن کو پہلی آیت میں کافر کہا، پھر ظالم کہا، پھر ان کو کہا کہ وہ رسول کے راستے سے ہٹے ہوئے، اور پھر کہا کہ وہ قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے لگ گئے اور پچھتا رہے ہیں، اور جس کے پیچھے لگے اس نے انہیں نصیحت نامے سے، اللہ کی نصیحت یعنی قرآن سے، اللہ کے ذکر سے ہٹا دیا، بہکا دیا، اور رسول اللہ اسی کی شکایت کر رہے۔ اور آیت نمبر 31 میں انہی لوگوں کو نبی کے دشمن اور مجرم قرار دیا۔ تو میرے پیارو، انتہائی جھنجھوڑنے والی، ہلا دینے والی، اللہ کا خوف پیدا کرنے والی، احساس ذمہ داری پیدا کرنے والی آیات ہے۔ آئیے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرے، اور ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو قرآن پر عمل کرنے والے ہوں، نہ کہ ان میں سے ہو جن کے خلاف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ آئیے اس گروہ سے بچ جائے جن کے خلاف حضور کی شکایت ہوگی، اور جب حضور کی شکایت ہوگی تو کیا سوچا جا سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہر کسی کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کسی نے کوئی اچھا عمل کیا تو اس کا بدلہ، کسی نے برا عمل کیا تو اس کا بدلہ، اور سب سے برا عمل تو یہ ہے جس کے کرنے والوں کو، یعنی قرآن کو چھوڑنے والوں کو اللہ کافر کہہ رہا ہے، ظالم کہہ رہا ہے، گمراہ کہہ رہا ہے، شیطان کے پیروکار کہہ رہا ہے، نبی کے دشمن اور مجرم کہہ رہا ہے۔ میرے پیارو، آؤ قرآن پر عمل کر کے ہم اللہ کی جنت کے حقدار بن جائیں اور اللہ کے حضور سرخرو ہو جائے۔ سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ بہت شکریہ۔